یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، میرٹ کو اپنا کر اس ملک کو عظیم بنائیں گے، زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلبہ کو تربیت دینے پر چینی قیادت کے مشکور ہیں۔ زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر گوپس کے علاقے تالی داس میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلابی صورتحال پیدا، پانی جھیل کی شکل اختیار کر گیا اور دریا کا بہاؤ رکنے سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے، لوگوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ غزر میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد چرواہے کی حاضر دماغی نے سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچا لیں۔ پہاڑوں میں مویشی چرانے والے چرواہے نے گلیشیئر پھٹنے کی اطلاع بروقت گاؤں والوں کو دی۔ چرواہے کی بروقت اطلاع سے سارا گاؤں راتوں رات خالی ہو گیا۔ نئے NFC ایوارڈ کے لیے 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل، وزیر خزانہ چیئرمین مقرر۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کی منظوری دی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ کمیشن کے ارکان ہوں گے۔ صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ کم کرنے کی تجویز، مجوزہ پلان پر صوبوں کے اعتراضات ہیں اور سندھ کی جانب سے اس تجویز کو مسترد کیا جا چکا۔ توقع سے زیادہ بارش ہوئی، کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوئی۔ کوئی ترم خان بھی آ جائے نا تو بارش کو نہیں روک سکتا، وہ پانی آئے گا۔ فاروق ستار صاحب پتہ نہیں برا مان گئے، میں نے ریٹائرمنٹ کا کہہ دیا ان کو، یار بابو بھائی کو، یہ منفی باتیں کرنے والے۔ انہوں نے کہیں یہ نہیں بتایا منعم ظفر صاحب نے آپ دوستوں کو کہ یار ہمارے لیاقت آباد کے ٹاؤن چیئرمین نے جو ہے نا یہ کام کیا، اتنا اچھا کام کیا کہ الطاف حسین بریلوی روڈ بہ گئی۔ بارشوں کے بعد کی صورتحال پر صرف منفی پروپیگنڈا کیا گیا، سارا پانی نالوں کے ذریعے ہی گیا، میں خود سمندر میں ڈال کر نہیں آیا۔ میئر مرتضی وہاب کراچی میں بارش کی صورتحال سیاسی جماعتوں کے بیانات پر پھٹ پڑے، دعویٰ کیا جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب روپے اور اب تک 27 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے نالے کیوں صاف نہیں کیے؟ نالوں میں 40 ملی میٹر بارش کے پانی کی گنجائش ہے، کراچی میں تو 300 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ ہمیں انداز نہیں تھا کہ بارش اتنی زیادہ ہو جائے گی اور لوگ ایک ساتھ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ بارش ہوگی تو کوئی ترم خان بھی بارش کو روک نہیں سکتا۔ تک فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا، یہ مسئلے ہوتے رہیں گے۔ اس سال بھی ہوئے ہیں، پچھلے سالوں میں بھی ہوئے تھے اور اگلے سالوں میں بھی ہوں گے۔ ابھی 3-4 دن کے بعد جو نیا اسپیل آنا ہے اس پہ بھی ہمیں یہی چیز فیس کرنی پڑے گی۔ میئر کراچی کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں؟ سندھ میں بلدیاتی نظام پیپلز پارٹی کا لایا ہوا ہے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا جوابی وار، جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ میں گفتگو میں کہا کہ جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا یہی صورتحال ہوگی۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جب یہاں اربوں روپے لگا سکتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا پیسہ لگا کے جان چھڑائے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ کراچی میں نکاسی کا بندوبست ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، زحمت ہمیشہ بنتی ہے۔ بہت بارشیں دیکھی مگر جب حکمران تھوڑے سے اچھے تھے کام ہو جاتے تھے، مگر حکمرانی سب چور ہو گئے۔ پریشانی ابھی ہاسپٹل جانا ہے، ٹائم نکل جائے گا، ابھی کیا کر سکتے ہیں، راستہ خراب ہے۔ کراچی بارش کے بعد صورتحال خراب، کئی اہم شاہراہوں پر اب بھی بارش کا پانی جمع، کئی علاقے چوتھے دن بھی بجلی سے محروم، 100 سے زائد فیڈرز تاحال بند۔ گلشن اقبال اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ، کشمیر روڈ پر بجلی معطل۔ سرجانی ٹاؤن، صفورہ گوٹ، اسکیم 33، یوسف گوٹ، بلدیہ ٹاؤن، منگو پیر، گلشن حدید متاثر، بجلی کی طویل بندش سے پانی کا بحران شدید ہو گیا۔ خاص طور پر کے پی میں کلاؤڈ برسٹ ہوئے، فلیش فلڈز آئے، اس سے بے پناہ جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے۔ جو اس میں کافی کی ہیں، میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، مگر یہ کام ابھی جاری ہے۔ ریسکیو ایفرٹس آلموسٹ مکمل ہو گئی، ریلیف ایفرٹس اور ری ایبلیٹیشن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کا کام مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، بحالی کے کاموں کو پورے خلوص کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانوں کی پیدا کردہ آفت کی کوئی گنجائش نہیں۔
वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई। बादल फटने से फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। बोनेर के दौरे पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। अमेरिका से फ़ोन आया था जिस पर मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं था। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफ़ाक़। वांग जी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन के मुस्तकिल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। ताला की मेहरबानी कि हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर पाकिस्तान को इस तरह फतह से हमकिनार होते हुए देखा और हमें अल्लाह ताला ने इसमें हिस्सा डालने की तौफीक भी अता फरमाई। एक गैर मामूली सूरत हाल थी जिसके अंदर सबसे पहले नैरेटिव की जंग शुरू हुई और दुश्मन के पास नैरेटिव्स के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, लॉबिंग फर्म्स भी ज़्यादा थे। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए।